أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب إليه أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مل جانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں میں بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی سعادت ہے۔ ہمارا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے سلسلہ وار بیان چل رہا ہے، جس میں ہم پہلے جمعہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت آمنہ کے پاس پرورش تک بیان سن چکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارکہ 4 سال ہوئی، آپ اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اماں حلیمہ کا چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوتا ہے اماں حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ حضرت آمنہ کے حوالے کرنے کے لیے، سپرد کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ اس کا سبب کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جنگل میں گئے ہوئے تھے کہ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شق صدر والا واقعہ پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کل 4 مرتبہ ہوا۔ نمبر 1، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ 4 سال تھی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اماں حلیمہ کے پاس ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلی مرتبہ شق صدر کرنے کی حکمت یہ تھی کہ آپ کے دل مبارک سے معصیت کا مادہ بالکل نکال دیا جائے۔ مولانا ادریس کاملی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی مرتبہ شق صدر کر کے آپ کے دل کے قریب ایک سیاہ ٹکڑا تھا، اس کو نکال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسری مرتبہ شق صدر 10 سال کی عمر میں ہوا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی پرورش میں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسری مرتبہ شق صدر کرنے کی وجہ، حکمت اور علت یہ تھی کہ آپ کے دل مبارک سے کھیل کود کا شوق نکل جائے۔ یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ کھیل کود کا دل سے نکلنا یہ کوئی عام اہم بات نہیں ہے۔ کھیل کود ہر انسان کی زندگی کا حصہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک سے کھیل کود نہیں بلکہ کھیل کود کا شوق نکالا۔ کھیل کود ہونا یہ الگ موضوع ہے اور کھیل کود کا شوق ہونا یہ الگ موضوع ہے۔ کھیل کود کا ایک وقت ہوتا ہے اور کھیل کود کے شوق کا کوئی وقت نہیں ہوتا۔ کھیل کود سے صرف وقت ضائع نہیں ہوتا، لیکن کھیل کود کا جب شوق بڑھ جاتا ہے پھر بندے کا وقت ضائع ہوتا ہے۔ بندے کو نہ دھوپ نظر آتی ہے، نہ کھانا نظر آتا ہے، نہ کوئی اور کسی چیز کی فکر رہتی ہے، صرف کھیل اور بس کھیل۔ کیوں؟ کھیل کا شوق لگ چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسری مرتبہ جب شق صدر کیا گیا، آپ کے دل مبارک سے کھیل کود کا شوق نکالا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا
تیسری مرتبہ شق صدر 40 سال کی عمر میں ہوا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے نبوت عطا فرمانی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالی نے وحی کے سلسلہ کو شروع فرمانا تھا، آغاز کرنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے اللہ تعالی نے آپ کا شق صدر کیا۔ اس بار شق قدر کرنے کی جب تیسری بار شق صدر ہوا، تیسری بار شق صدر کرنے کی حکمت یہ تھی کہ آپ کے دل مبارک کے اندر تجلیات الہی، وحی الہی، ان تمام چیزوں کی قوت آ جائے۔ اب آپ کے اوپر نبوت کی ذمہ داری بھی آ رہی ہے اور اب آپ کے اوپر وحی کا سلسلہ بھی شروع ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسری مرتبہ شق صدر کیا گیا وحی کی طاقت دینے کے لیے۔ وحی کی طاقت کتنی اہم تھی، یہ قرآن کریم کا وزن اور اس کا بوجھ کتنا زیادہ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر اتارتے، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر اب اللہ کا کلام اترنا تھا، اس کے لیے دل کو طاقت کی ضرورت تھی، جس لیے اللہ تعالیٰ نے تیسری مرتبہ آپ کا نبوت اور وحی کے آغاز سے پہلے شق صدر فرمایا۔ چوتھی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر معراج سے پہلے کیا گیا۔ اس کی حکمت اور علت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دیدار، تجلیات الہی کی سکت برداشت اور قوت حاصل کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ 52 سال ہوتی ہے۔ آخری بار اور چوتھی بار آپ کا شق صدر کیا جاتا ہے۔ تجلیات الہی کتنی طاقتور ہیں، ان کو برداشت کرنے کے لیے کتنے مضبوط اور طاقتور مادے کی ضرورت تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، اے میرے اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، کہ موسیٰ میں اپنا دیدار نہیں کرواؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ ایک بار تو کرنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے لاڈلے پیغمبر تھے۔ اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگے یا اللہ ایک بار تو دیدار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تو میرے دیدار کی طاقت نہیں رکھتا، اگر تو اصرار کرتا ہے میں اپنا دیدار نہیں اپنے دیدار کی ایک تجلی دکھاؤں گا، اپنے نور کی ایک تجلی دکھاؤں گا، تو نے اس تجلی کو اگر برداشت کر لیا، اگر اس کی طاقت تیرے اندر ہوئی تو میں اپنا دیدار بھی کروا دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام اس بات پر راضی ہو گئے، اللہ کے حکم کے مطابق کوہ طور پر پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار تو کروانا تھا، لیکن پہلے موسیٰ علیہ السلام کے اندر وہ طاقت نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دیدار تو کیا اپنے نور کی تجلی دکھائی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی اس تجلی پر نظر پڑی، اس کا میرے اللہ نے قرآن کریم سورۃ الاعراف کے اندر ذکر کیا فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کی تجلی کو دیکھا، موسیٰ علیہ السلام تو پہاڑ پر گر گئے۔ اب اللہ کے دیدار کو دیکھنا، اللہ کو دیکھنا کتنے طاقت کا کام ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام پر صرف تجلی پڑی ہے، اس سے بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اللہ کے دیدار کے لیے بھی ایک طاقت کی ضرورت تھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کروانی تھی، اپنے پاس بلانا تھا، اپنا دیدار کروانا تھا، اس کے لیے بھی طاقت کی ضرورت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھی مرتبہ شق صدر کیا، تاکہ میرا محبوب جب میرے پاس آئے تو اس کے اندر میرے دیدار کی طاقت موجود ہو۔ اور ہم سب کا یہ عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کے عقیدہ کے مطابق یہ بات 100% درست ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روح اور جسم کے ساتھ معراج کے موقع پر اللہ کا دیدار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا
یہ شق صدر کا خلاصہ تھا۔ پہلی مرتبہ اماں حلیمہ کے پاس تھے، اب جب شق صدر ہوا اماں حلیمہ پریشان ہوئی، حضرت آمنہ کے حوالے کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے پاس 6 سال کی عمر تک پرورش پاتے ہیں۔ جب آپ کی عمر 6 سال ہوتی ہے اپنی والدہ کے ساتھ ایک سفر کے لیے جاتے ہیں اپنے ننہال کے لیے۔ راستے میں واپسی پر مقام ابوا پر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال پر ملال ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی آزمائشیں بھیجی۔ جنگل مقام ہے، بالکل ویران علاقہ ہے۔ جس جگہ پر حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کی قبر موجود ہے وہ جگہ آج بھی ویران ہے۔ 1400 سال پہلے اس جگہ کی کیا کیفیت ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ 6 سال تھی۔ آپ کی خادمہ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لے کر آتی ہیں، عبد المطلب کے حوالے کر دیتی ہیں۔ 2 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کی پرورش میں رہتے ہیں۔ آپ کے دادا آپ کے ساتھ انتہائی محبت اور شفقت والا معاملہ فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے لیے انہوں نے حرم کی حدود کے اندر بیت اللہ کے قریب ایک الگ سے بہترین فرش بنوایا ہوا تھا جس کے اوپر کسی اور کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کی عمر تک اپنے دادا عبد المطلب کی پرورش میں رہتے ہیں۔ آپ کے دادا عبد المطلب کا 82 سال کی عمر میں جب انتقال ہو جاتا ہے، حضرت عبد المطلب اپنے انتقال سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے چچا ابو طالب کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ابو طالب کے حوالے ہی کیوں کیا؟ آپ کے چچا تو اور بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ، ان کے حقیقی بھائی صرف ابو طالب ہی تھے۔ باقی جو آپ کے چچا ہیں وہ باپ کی طرف سے تو حقیقی ہیں لیکن ماں کی طرف سے حقیقی نہیں ہے، کیونکہ عبد المطلب نے کئی شادیاں کی تھیں۔ ایک عورت اور ایک ہی باپ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ اور ابو طالب یہ دونوں تھے، جس لیے عبد المطلب نے ابو طالب کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کے لیے انتخاب فرمایا کہ سگا چچا ہے، دیکھ بھال اچھی کرے گا، اور انہوں نے دیکھ بھال اچھی کی بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا 8 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ آپ ابو طالب کی پرورش میں آ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وقت گزرتا ہے، 12 سال عمر ہوتی ہے۔ آپ ابو طالب کے ایک تجارتی قافلہ کے ساتھ پہلی مرتبہ شہر مکہ سے باہر سفر کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کے لیے شام کے علاقے کی طرف گئے، جانے کا سبب یہ ہوا، آپ 12 سال کی عمر، بچپن تھا، معصوم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ میرا چچا بھی تجارت کے لیے جا رہا ہے، سارے مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، دل میں غم ہوا، پریشان ہوئے، میں اکیلا رہ جاؤں گا۔ آپ کے چچا نے جب آپ کا مایوس چہرہ اور پریشان چہرہ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ چلنے کی اجازت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام کے علاقے میں جب پہنچتے ہیں، وہاں ایک نستورہ راہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے اور دیکھتے ہی آپ کے ساتھ لگنے والے معجزات کو دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ قافلے والے پوچھتے ہیں تجھے ان چیزوں کی کیسے خبر ہوئی؟ یہ راہب کہنے لگا یہ بچہ جب آ رہا تھا ہر درخت اس کو جھک کے سلام کرتا تھا، جب یہ بچہ تجارت کے قافلے کے ساتھ تجارت کے میدان میں پہنچا تو اوپر تپتا سورج تھا، اس کے اوپر سایہ تھا، میں نے اوپر نظر لگائی، فرشتوں نے اس کے اوپر سایہ کیا ہوا تھا۔ یہ اس بچے کی خصوصیت ہے، یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، اور رومی اسی بچے کو تلاش کر رہے ہیں جس بچے نے اس دنیا میں آنا ہے اور آ کر سارے رومیوں کے تخت تباہ کر دینے ہیں۔ یہ بچہ مجھے وہی بچہ لگتا ہے۔ ابو طالب نے نستورہ راہب کی اس بات کو تسلیم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت بلال اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ واپس بھیج دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
وقت گزرنے کے ساتھ عمر مبارکہ جب 20 سال ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا عبد المطلب کا سہارا بننے کے لیے، ان کی مالی معاونت کے لیے، ان کا ساتھ دینے کے لیے اب تجارت کے اندر، محنت مزدوری کے اندر قدم رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20 سال کی عمر میں بکریاں چرانے والا کام شروع کرتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بکریاں چرانے کے بارے میں ایک روایت عرض کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ایک مرتبہ پیلو کے پھل چن رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ سیاہ سیاہ دیکھ کر چننا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا آپ نے بکریاں چرائی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے بکریاں چرانے والا کام لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے بکریاں کیوں چروائی؟ اس کی بھی حکمت تھی۔ جب بندہ بکریوں کو چراتا ہے، ایک بکری دائیں دوڑتی ہے، دوسری بائیں دوڑتی ہے، اب ان کا پیٹ بھی پالنا ہے، ان کو بھیڑیے سے بھی بچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی یہ مشق کروانی تھی۔ جب بکری دوڑتی ہے ریوڑ سے تو بکریاں چرانے والا جو رائی ہوتا ہے اس کا صبر ٹوٹتا ہے، کیونکہ اس کے ہاتھ میں لاٹھی ہوتی ہے، اس کے باوجود وہ اس کو مارتا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کو پتہ ہے یہ کمزور جانور ہے، لیکن میں نے پھر بھی اس کی حفاظت کرنی ہے، میں نے اس کو بھیڑیے سے بھی بچانا ہے۔ وہ اس کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، کس لیے کہ میں ان کو اکٹھا کروں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو، امت کو اکٹھا کرنے کی مشق کروانی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے بکریاں چروائی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک کے اندر دو نوجوان آپس میں فخر کر رہے تھے کہ تو بکریاں چراتا ہے، ہم فلاں کام کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے بھی بکریاں چرائی ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کے اندر زیادہ لوگ یہودی تھے اور مشرکین تھے، اور چند آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمان تھے۔ یہودی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کا حوالہ دیا کہ بکریاں موسیٰ علیہ السلام نے بھی چرائی ہیں، تم کیوں فخر کرتے ہو؟ بکریاں تو میں نے بھی چرائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اظہار خود فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام سے بکریاں چرانے والا عمل کروایا۔ پہلی حکمت کہ امت کو اکٹھا کرنا آ جائے۔ دوسری حکمت، جب بکریوں کو جمع کرنے والا، دیکھ بھال کرنے والا ان کو پکڑتا ہے، سنبھالتا ہے، تو وہ تنگ بھی کرتی ہیں، بات بھی نہیں مانتی۔ اس نے ان کو دائیں کرنا ہے، وہ بھاگتی بائیں ہیں۔ تو یہ سارے معاملات ہوتے ہیں۔ اللہ نے اپنے انبیاء کرام کے اندر یہ صبر اور تحمل والی صفت پیدا کرنی تھی کہ جب آپ امت کو بلاؤ گے، آپ امت کو صراط مستقیم کی طرف بلاؤ گے، اللہ کی توحید لا الہ الا اللہ کی دعوت دو گے، وہ دائیں اور بائیں جائیں گے، شرک کی طرف جائیں گے، اللہ کو چھوڑیں گے۔ آپ نے غصہ نہیں کرنا، آپ نے صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اللہ نے اس لیے انبیاء کرام سے بکریاں چروانے والا عمل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ جب 25 سال ہوتی ہے، خود تجارت کے عمل میں شریک ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ ہمارا سلسلہ سیرت النبی، یہ دوسرا آج ہمارا دوسرا بیان تھا۔ پہلے بیان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر آپ کی 6 سالہ عمر مبارک تک آپ حضرات نے بیان سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت النبی کے حوالے سے دوسرا جو ہمارا آج کا سلسلہ وار بیان تھا، اس میں آپ کی 6 سالہ عمر مبارکہ سے لے کر 25 سالہ عمر مبارکہ تک جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت گزارا وہ آپ حضرات نے سنے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو یاد کرنے کی، پڑھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔